السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگوں میں سے اکثر نے پڑھ رکھا ہوگا۔ میں اس ویڈیو میں ایک بہت ہی سیریس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس کو نہ جانے کیوں لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں۔ بٹ میری نظر میں آن لائن ایجوکیشن ایک زیادتی سے کم نہیں ہے، جس نے بہت سارے اسٹوڈنٹ کے فیوچر کو ڈبو کے رکھ دیا ہے، اور ابھی کے چل رہے حالات کے مطابق بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہی سسٹم آگے جاری رہے گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب آنے والے بچوں کو تو اس سسٹم سے بچایا جائے۔ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا اور کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تھوڑا ہسٹری جان لیتے ہیں۔ دسمبر 2019 میں چائنا کے شہر ووہان کے اندر ایک وائرس نے پھیلنا شروع کیا، جسے شروع میں ایک فلو ہی سمجھا گیا۔ جب بہت زیادہ کیسز سامنے آئے تو WHO کو اس کے بارے میں رپورٹ کیا گیا، جسے 11 فروری 2020 کو کووڈ-19 یا SARS-CoV-2 کا نام دیا گیا۔ اس کا ڈر بہت زیادہ پھیل رہا تھا کیونکہ WHO بھی اس سے حیران تھا۔ 11 مارچ 2020 کو WHO نے اسے ایک پینڈیمک قرار دے دیا۔ پاکستان کے اندر کووڈ-19 کا پہلا کیس 26 فروری 2020 کو کراچی میں سامنے آیا۔ بعد میں سندھ گورنمنٹ نے 23 مارچ 2020 کو 14 دنوں کا لاک ڈاؤن لگا دیا۔ بعد میں آہستہ پورے ملک میں 30 اپریل تک لاک ڈاؤن لگ گیا۔ یہی وہ وجہ تھی جب تعلیم کو آن لائن کر دیا گیا، اور بعد میں تعلیم آن لائن ہی رہی۔ 1 یا 2 ہفتے سے زیادہ فزیکل کلاسز نہیں لی گئیں۔ شروع میں تو یہ لگ رہا تھا کہ کچھ دنوں تک یہ چلے گا، اس کے بعد تمام چیزیں نارمل ہو جائیں گی، لیکن باقی چیزیں تو نارمل ہو گئیں، پر ایجوکیشن ہمیشہ آن لائن ہی رہی، بغیر سوچے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کا کتنا نقصان ہوگا۔ مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ جب کووڈ-19 جب بھی تھوڑا تیز ہوتا ہے تو باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے بند۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے سے کووڈ رک جائے گا؟ کیا ملک میں صرف تعلیمی اداروں کی وجہ سے کووڈ پھیل رہا ہے، یا پھر کووڈ کی یہ شرط ہے کہ میں تعلیمی اداروں کو نہیں چھوڑوں گا؟ کہیں یہ لکھ کے تو نہیں دیا نا کووڈ نے کہ میں تعلیمی اداروں کو نشانہ بناؤں گا، تو پھر آپ لوگ اسٹوڈنٹ کے فیوچر کے ایل لگانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ہمیں صرف یہی دیکھنے کو ملتا ہے، بھائی تعلیمی ادارے بند کر دو، کووڈ-19 سے بچ جاؤ گے۔ بھائی زندگیاں لوگوں کی ویسے ہی برباد ہو رہی ہیں، اگر آپ انہیں بغیر نالج کی ڈگریاں دے دو گے تو ان کی زندگی تو ویسے ہی برباد ہو جائے گی، تو آپ کیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ لوگ ایڈمیشن کے وقت کتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کتنی فیسز دیتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو نالج دینے کے لیے۔ آپ کو اپنے یونیورسٹی سسٹم کے بارے میں پتہ ہے۔ آئیے بات کر لیتے ہیں تھوڑا یونیورسٹی سسٹم کی۔ اگر یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں یونیورسٹی کی فیسز آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ جن یونیورسٹیز کی فیسز کم ہوتی ہیں وہاں میرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی سیٹس بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ وہ 80 یا 90 کا میرٹ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 10 سال تک مسلسل اردو میڈیم پڑھایا جاتا ہے۔ تحصیل کے حد تک اگر دیکھا جائے تو 2 یا 3 ایسے اسکول ہوتے ہیں جہاں انگلش میڈیم پڑھایا جاتا ہے، اور پرائیویٹ اسکول کی فیسز تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں آپ لوگوں کے دماغ میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ گورنمنٹ تو ہر جگہ انگلش میڈیم کی بکس فراہم کرتی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن وہاں پڑھایا اردو میڈیم ہی جاتا ہے۔ ان کتابوں کو پہلے اردو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں اردو میں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اسکول کے اندر موجود وہ پرانے ٹیچرز پتہ نہیں انہیں انگلش آتی نہیں ہے یا وہ انگلش پڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 10 سال تک مسلسل اردو میڈیم پڑھنے کے بعد کیا آپ کو 2 سال میں انگلش میڈیم میں پری میڈیکل ICS FSC کر کے اسٹوڈنٹ 80 یا 90% کا رزلٹ دے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں۔ وہ بچے جن کا اتنا میرٹ نہیں ہے کیا وہ پڑھائی چھوڑ دیں؟ زیادہ تر تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ مجبوراً زیادہ فیسد والی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے والدین مزدوری کرتے ہیں اور فیسز ادا کرتے ہیں، کبھی کبھار اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر بچوں کی فیسز پوری کرتے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ سارا کچھ اپنے بچوں کو فزیکل پڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک دم سے اعلان کرتے ہیں کہ تمام تعلیم آن لائن ہوگی۔ وزیر کا کام ہے اعلان کر دینا، استاد ویڈیو دے دیتا ہے، پڑھ لو بیٹا۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ طالب علم کو اس میں کتنی مشکلات آئیں گی؟ جس بندے نے اپنے 10 سال کی پڑھائی میں آن لائن پڑھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس کو کتنی مشکلات آئیں گی؟ ہمارے ملک کی عوام کا حال اور انٹرنیٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پھر بھی آن لائن کو ترجیح دی جاتی ہے۔
میں خود ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمارے ہاں 3 سیمسٹرز آن لائن گزر چکے ہیں، 8 میں سے 3 آن لائن گزر چکے ہیں، جس میں پوری ڈگری کی بیسک کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ تو یہاں کا اصول ہے کہ جب محنت کے بغیر کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو محنت کون کرتا ہے بھائی، اور نہ بغیر ٹینشن کے کوئی چیز آپ کے دماغ میں سوار ہوتی ہے۔ سوچیں بیچارے ان طالب علم کا کیا ہوگا جن کی ڈگریاں 2 سال کی ہیں، جو کہ ایم ایس کر رہے ہیں یا ایم سی ایس وغیرہ کر رہے ہیں، آپ نے 4 میں سے ان کے 3 سیمسٹرز آن لائن کر دی ہیں، ابھی نہیں پتہ، ہو سکتا ہے چوتھا بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا نالج حاصل کیا ہوگا؟ آپ نے تو اسٹوڈنٹ کی زندگی اور فیوچر ہی تباہ کر دیے۔ اب ان کو جابس کون آفر کرے گا؟ پاکستان کے بچوں کا کیا ہوگا، وہ جنہوں نے فیسز خرچ کیں اور جسٹ ڈگری تھما کے نکال دیے گئے؟ کیا اب ہمارے ملک میں ڈگری اتنی ضروری رہ گئی ہے کہ نالج کے بغیر بس چل جائے گی ہر جگہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نالج از پاور؟ آن لائن میں کیا نالج دیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان طالب علموں کا کیا ہوگا جن کی ساری یا آدھی ڈگری کووڈ کی نظر ہو گئی ہے؟ برائے مہربانی ان طالب علموں کا سوچا جائے، کیونکہ اگر وہ کچھ مہینے تک نہ پڑھیں تو آپ کی جاب کی ایج لیمٹس کراس کر جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ وہ لوگ جو اب آ رہے ہیں کم از کم ان کے فیوچر کو سیو کریں، اب مزید آن لائن ایکٹیویٹیز نہ رکھیں، اور آپ ان اسٹوڈنٹ کے لیے اسپیشل پیکیجز دیں جن بیچاروں کی ڈگریاں کووڈ-19 کی نظر ہو چکی ہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ آپ ہی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ آپ بی ایس پروگرام میں موجود طالب علم کو اسپیشل انٹرنشپ دیں، اور تمام سی ایس یا ایم ایس وغیرہ والوں کو بھی انٹرنشپ دیں تاکہ اپنا ایکسپیرینس وہ بڑھا سکیں، تاکہ آنے والے وقت میں ان کو کم مشکلات درپیش ہوں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جس طرح کا سسٹم بچوں کو فراہم کیا گیا ہے وہ ایک نالج کے حساب سے زیادتی ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ آپ کبھی بھی ایک فزیکل پڑھنے والے طالب علم کے نالج کو کمپیئر نہیں کر سکتے ایک آن لائن سسٹم سے پڑھے ہوئے طالب علم کے نالج کے ساتھ۔ تو قصور کس کا ہے؟ بچوں کا ہے، ان کے والدین کا ہے، سسٹم کا ہے، یا پھر ذرا سوچیے۔